الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت پر رحمت فرمائی اور پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت، فلاح و کامیابی کے راستے نمایاں فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی، فہم اور سمجھ کے لیے قرآن مجید میں ہر انداز اختیار کیا. کہیں اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرماتے ہیں، کہیں اللہ تعالی امر دیتے ہیں، کہیں منع فرماتے نہیں کے طریقے سے حکم آتا ہے، اور کہیں اپنے کامیاب بندوں کی صفات اور ان کی خصوصیات بیان کر کے اللہ تعالی ہدایت کا راستہ، کامیابی کی منزل بیان فرماتا ہے. اور کہیں اللہ تعالیٰ ناکام، نامراد اور کافر، مشرک، دوزخی لوگوں کی صفات اور ان کا طریقہ کار بیان کر کے اس سے ڈراتا اور لوگوں کو دور رہنے کی تلقین فرماتا ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی قوموں کے اور ان کے نبیوں کے قصے اور واقعات بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ جو ایسا کرتا ہے تو اس کا انجام بھی ایسا ہوتا ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اور یہ مثالیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں صرف اشارہ فرمایا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،
کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور ان مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ سمجھیں، نصیحت حاصل کریں اور اپنے رب کو پالیں۔ یہ مثالیں کبھی اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں، حجر شجر کی دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی فضاؤں کی، سورج اور چاند اور ستاروں کی، کبھی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں مختلف یا خود آسمان و زمین کی مثالیں دیتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف حیوانات، چوپائے، درندے، پرندے، کیڑے مکوڑے، مکھی، مچھر، مکڑی، ان کی مثالیں دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مثالیں بیان کرنے کا انداز اور طریقہ ہے، اتنا سیدھا، آسان اور واضح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال اس چیز کی دیتا ہے جو ہر انسان کے سامنے ہے، اور سادہ سے سادہ، ان پڑھ سے ان پڑھ عام آدمی وہ بھی چونکہ اللہ کی اس مخلوق کو دیکھتا، سمجھتا اور اس کے سامنے ہے، اور اس کی حرکات و صفات اس بندے کے سامنے ہے، چاہے کبھی وہ سکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، کبھی اس نے پڑھا نہیں، کوئی سائنس نہیں جانتا، کوئی اس کے پاس ایسا علم نہیں ہے، لیکن عام زندگی جو گزار رہا ہے، تھوڑی بہت اس کو عقل ہے، وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ تو دن ہے تو دن کو دیکھتا ہے، رات ہے تو اس کے اندھیرے کو دیکھتا ہے۔ انہی مثالوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی جو جالا بنتی ہے، انہی مثالوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی جو کاٹتا ہے، جس سے سارے لوگ تنگ بھی پڑتے ہیں۔ انہی مثالوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے، یہ مکھی جو اتنی زیادہ اور ہر جگہ پہ ہے، اور بہت ہی کمزور مخلوق ہے، اور بڑی ہی ناپسندیدہ مخلوق ہے، اڑتی پھرتی، ہر بندہ اس سے نفرت بھی کرتا ہے، ہر بندہ اس سے تنگ بھی ہے، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا دنیا میں، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے کتنے اس کے پاس محلات اور سہولتیں کیوں نہ ہو، چاہے کتنی اس کے پاس سکیورٹی کیوں نہ ہو، یا چاہے کتنا کمزور اور ہلکا پھلکا انسان کیوں نہ ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا اس مکھی سے واسطہ نہیں پڑتا، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے ناک پر مکھی نہیں بیٹھتی، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے کان پر، جس کی آنکھ پر، جس کے چہرے پر، جس کے ہاتھ پر مکھی نہیں بیٹھتی، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے برتن پر، جس کے کھانے پر، جس کے پینے پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ مکھی مثال اللہ نے وہ دی کہ کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے تو یار کبھی مکھی دیکھی نہیں ہے، کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ یار یہ مکھی کی مثال کہ یہ کیا مطلب اس کا، وہ کون سی کیسی ہوتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، سب کے سامنے ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے سامنے، جس کے کھانے پر، برتن پر، اس کے پینے پر، اس کے کپڑے پر، اس کے جسم پر مکھی آ کر نہیں بیٹھتی، چاہے کتنی بھی کوشش کر لے۔ اللہ نے اس مکھی کی مثال دی، اور مکھی کی مثال قرآن میں اللہ نے اور انداز سے بیان کی، رسول اکرم علیہ السلام نے مکھی کی وہ مثال ایک اور انداز سے سمجھائی، اور پھر مکھی کا ایک جگہ پہ حکم بھی آیا کہ ہو تو کیا کرنا ہے۔ مکھی وہ مکھی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی 17ویں پارے کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے
مثال بیان کی، تمہارے سامنے مثال بیان کی جا رہی ہے، مثال بیان کر دی گئی ہے، فاستمعوا لها، ذرا توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک وہ ہستیاں، وہ لوگ یا وہ چیزیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، انہوں نے تو مکھی بھی نہیں بنائی، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر ساری کائنات کے لوگ، ساری کائنات کی، ساری دنیا کی مخلوق اور طاقتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی، سب کچھ جب سے دنیا بنی آج تک اور رہتی دنیا تک جو بھی ترقی ہو جائے، اگر سارے مل کے جمع ہو کر کوشش کریں کہ ایک مکھی پیدا کر لیں، یہ مکھی تو اللہ نے بنائی ہے جس سے تم پریشان بھی ہوتے ہو، اگر ایک مکھی بنانا چاہیں تو یہ مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے مل کے زور لگا لیں، ساری سائنس ٹیکنالوجی، ساری طاقت کر نہیں بنا سکتے۔ اچھا چلو یہ تو دور کی بات ہے، مکھی نہیں بنا سکتے اور ویسے آج تک بنا بھی نہیں سکے، ٹھیک ہے، اپنے طور پر لوہے کی، پلاسٹک کی کچھ چیزیں ضرور بنائیں، اس میں سیل ڈالیں اور بچوں کے کھلونے کی طرح وہ بھاگے پھریں، لیکن مکھی نہیں بنا سکے اور نہ بنا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی چھوڑو، مکھی بنانا ایک الگ مسئلہ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مکھی ان لوگوں کے کھانے سے کھانے کا ذرہ اٹھا کر بھاگ جائے تو اس مکھی سے یہ کھانے کا ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی کھانے پہ بیٹھتی ہے، اور یہ وہ مثال ہے کہ جس کا ہر بندے کو واسطہ پڑتا ہے، کھانا رکھیں، کھانے کو ڈھانپنے سے پہلے مکھی آ جاتی ہے، ہر بندے کے کھانے پہ بیٹھتی ہے، بادشاہ کے کھانے پہ جس کے جو ہے پتہ نہیں کتنے بندے اس کے صفائی کے لیے اور اس کو ڈھانپنے کے لیے، کور کرنے کے لیے بڑے تیار کھڑے ہوتے ہیں، مکھی پھر بھی آ جاتی ہے، اور مکھی بیٹھتی ہے، کتنا ہٹاتے ہٹاتے وہ پھر بھی بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کر اڑ جاتی ہے۔ اب ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کہتے بیٹھ کر اڑ گئی، لیکن وہ اپنا حصہ کھانے کا لے جاتی ہے، مکھی وہ کھانے کا ذرہ لے جاتی ہے، اپنے منہ میں لے جاتی ہے، کچھ اس کے ٹانگوں، پاؤں کو، پروں کو لگ جاتا ہے، وہ لے جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے کرنی والے، یہ بڑی طاقت والے، یہ بڑی ٹیکنالوجی والے، بڑے بڑے، کوئی کسی کو سائنس دان ہونے کے ناطے، سائنس کے ناطے کہے کہ بڑی اس کی پاور ہے، نہ وہ مکھی سے یہ کھانے کا ذرہ واپس لے سکتا ہے، نہ کوئی پیر و مرشد ہونے کے ناطے، نہ کوئی کرنی والے ہونے کے ناطے، نہ کوئی معبود کہلوانے کے ناطے، نہ کوئی مشکل کشا کہلانے کے ناطے، نہ کوئی غوث یا جس کو جو چاہو کہو، کوئی کتب ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بھی مکھی کے اس منہ سے کھانا واپس نہیں لے سکتا، نہ لے سکا ہے، نہ لے سکے گا۔ اور اگر کوئی کوشش کر لے، کوشش جو لوگ کرتے ہیں، کر کے دیکھ لیں، مکھی کو ہٹائیں، اگر زیادہ سے زیادہ کو بڑی کوشش کر لے، بھاگ دوڑ کر لے، تو یہی ہے کہ مکھی کو پکڑے گا، مکھی کو پکڑے گا تو جب پکڑی جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ آخر مسلی جائے گی، مر جائے گی، ورنہ نہیں آپ کے قابو آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طلبگار ہے، جو طلبگار ہے، جو سائل ہے، یعنی جو مانگنے والے ہیں غیر اللہ سے، یہ خود بھی کمزور، والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ جیسے یہ مکھی بھی کمزور جو کھانا لے کر اڑ گئی،
اور اس مکھی کو ہٹانے والے، اس کے پیچھے بھاگنے والے وہ بھی کمزور، یہ بندہ بڑی طاقت کے باوجود یہ بھی کمزور، اور وہ مکھی ہلکی سی مخلوق وہ بھی کمزور۔ یہ ہے اصل اللہ کی مخلوق۔ بندہ تو اتنا کمزور ہے، اور ساری کی ساری کائنات یہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا در چھوڑ کر کسی بھی در پہ جاتے ہیں، کتنے بڑے دربار پہ چلے جائیں، کتنے بڑے مرشد سے تعلق جوڑ لیں، کتنی بڑی ہستی یا شخصیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اس سے مانگیں، لیکن سب غیر اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے مکھی کی طرح ہے، مکھی سے بھی کمزور ہے۔ جب مکھی سے بھی کمزور ہے تو پھر ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان کو سب کچھ سمجھنا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات سمجھائی، اور پھر یہ مکھی ایک طرف تو یہ ہو گئی کہ اللہ کی اتنی کمزور مخلوق ہے، بندہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بڑی طاقت رکھنے والا۔ لیکن دوسری طرف رسول اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث میں مکھی کی مثال دی ہے، اور وہ مکھی کی مثال جو رسول اکرم علیہ السلام نے دی ہے، وہ یہ فرمایا کہ اس ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا اور ایک بندہ دوزخ میں چلا گیا۔ اور یہ بھی مکھی کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ یہ بندہ جو مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، بندہ مکھی کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا، کیسے ہوا؟ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، دو بندے سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ کہیں کوئی درگاہ تھی، کوئی بت تھا یا وثن تھا، جہاں غیر اللہ کے سامنے لوگ نظر و نیاز پیش کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس وقت تک گزرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہاں نذرانہ پیش نہیں کرتے۔ لازمی کوئی نہ کوئی نذرانہ، نظر نیاز کچھ دے کر ہی آگے جانا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ کہ جو جائے گا بغیر دیے ہوئے اس کا نقصان ہوگا۔ گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجاور جانے نہیں دیتے، ایسے وہ گزرنے لگے تو وہاں جو مجاور تھے انہوں نے کہا، قوم کے لوگ، اس کو ماننے والے لوگ، کہا بھائی پہلے یہاں نذرانہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نذرانہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہ نظر نیاز، یہ ایسی نیاز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں، ہم نہیں دیتے ان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھی یا تو نیاز دو، نذرانہ دو، پیش کرو کچھ، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ ایک نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، میں دوں تو کیا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی اگر کچھ نہیں ہے نیاز ضرور دینی، نذرانہ ضرور دینا، چاہے یہاں سے مکھی پکڑو اور مکھی کا ہی نذرانہ دو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں پہ مکھیاں ویسے بھی بہت ہوتی ہیں۔ کہا اتنی مکھیاں، ایک مکھی پکڑو دے دو۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یار یہ مکھی بھی کیا کوئی چیز، اس کی کوئی قیمت نہیں، آج بھی کوئی قیمت نہیں، آج بھی کوئی قیمت نہیں۔ اس وقت کیا مکھی کی کیا قیمت، کیا حیثیت؟ اس نے مکھی پکڑی، کہا یہ بابے کی نیاز، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گیا، نبی علیہ السلام فرماتے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں وہ موت سے بچ گیا، لیکن آگے جا کر جب مرا تو وہ دوزخ میں چلا گیا، کیونکہ اس نے غیر اللہ کے نام کی یہ نیاز دی، نذرانہ دیا، تو اس کا شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، وہ دوزخ میں گیا۔ دوسرے کو کہا کہ تم بھی دو، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا تم بھی ایک مکھی، اس نے کہا میں مکھی بھی نہیں دیتا،
یہ مکھی اللہ کی مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی، تو یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا اس میں کیا ہے جس کے نام کی تم کہتے ہو، اس کا کون سا حصہ ہے؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا پھر تم مار دیں گے؟ ہاں مارو۔ جب اس نے مکھی کا نذرانہ بھی نہیں دیا تو انہوں نے اس کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا، اس کو دنیا سے فارغ کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی جان نکلی انہوں نے تو اس کو قتل کر دیا، مار دیا، لیکن وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اب اس ایک مکھی نہ دینے کی وجہ سے غیر اللہ کے نام کی یہ سیدھا جنت میں گیا، وہ پہلے والا غیر اللہ کے نام کی ایک مکھی دے گیا تو وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اب ایک مکھی اللہ مثال دیتا ہے کہ بھائی کھانے سے کچھ لے جائے تو تم اس سے لے نہیں سکتے، اب اتنی کمزور ہے، لیکن دوسری طرف اگر غیر اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے نیاز مکھی کی بھی دے دی تو بندہ گیا، اللہ سے گیا، ایمان سے فارغ، اسلام سے فارغ اور دوزخ میں چلا گیا۔ لیکن جو بندہ ایمان والا، عقیدے والا، جس کا عقیدہ اتنا پختہ اور وہ کامیاب رہا، مضبوطی سے رہا۔ اب یہاں پر بعض لوگ، خاص طور پر آج کل تو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ قرآن میں ضرور یہ آیا ہے، حدیث میں ضرور آیا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری عقل بھی، اب پتہ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ دیکھو بالکل یہ ہم کوئی نیاز نہیں دیتے، جی ہم کون سا ان کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، ہم کون سا ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے برابر ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ مچھر مکھی اس میں کون سی بات ہے؟ اب یہی بات اللہ تعالیٰ اسی چیز کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلقہ بات آ جائے، عقیدے اور ایمان کی بات آ جائے، وہاں پھر اگر اپنی سمجھ سے بندہ کام لینے لگ جائے تو خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ اب اس بندے نے عقیدہ اس کا بھی تھا، وہ ایمان رکھتا تھا کہ غیر اللہ کی نظر نہیں ہے، لیکن اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے ذہن سے یہ سوچا کہ مکھی کی کون سی بات ہے، یہ مکھی جو گندگی اڑتی پھرتی ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ یہ کسی کے کام آتی ہے، نہ کوئی کیا ہے، چلو مکھی پکڑی جو ہے کیا ہو جائے گا اس سے؟ اب اس نے جو اپنی سوچ اور اپنی عقل سے کام لیا، یہاں غلطی کر گیا اور ناکام ہو گیا، دوزخ میں گیا۔ اب ساری اگلی زندگی ہمیشہ کے لیے اس نے دوزخ میں جلنا۔ اب یہ مکھی ایک یہ ہے۔ اب اسی مکھی کی مثال ایک اور انداز۔ اب یہ بات کہ مکھی میں کچھ نظر نہیں آتا، نفرت کرتے ہیں، مکھی کو کھانے کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ وہ گندگی کے بھی بیٹھتی ہے اور ادھر کھانے پہ بھی آ کر بیٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وائرس اور جراثیم بھی پھیلتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اسی مکھی کی چھوٹی مخلوق کے اندر ایک اور بات، اور وہ رسول اکرم علیہ السلام کا بیان کرتے۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ مکھی کبھی تمہارے پینے میں، پانی میں، تمہارے دودھ میں، تمہارے شربت میں، تمہارے کسی چیز میں اگر مکھی گر جائے، اگر پینے کی کسی چیز میں مکھی کبھی گر جاتی ہے، ہٹاتے بھی گر جاتی ہے، اب کیا کرو؟ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا جب مکھی پینے کی کسی چیز میں گر جائے تو اس مکھی کو اس میں اور ڈبو دو، پوری ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر باہر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا مکھی کے دو پر ہیں، ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مکھی کتنی بری گندی چیز، لیکن فرمایا مکھی کے ایک پر میں بیماری اور ایک پر میں شفا ہے۔ مکھی جب کھانے پہ بیٹھتی ہے
مکھی جب پانی پہ بیٹھتی یا وہ پینے کی چیز میں گرتی ہے تو وہ اپنا وہ پر نیچے کرتی ہے، ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، اور اپنے شفا والا پر جو ہے وہ اوپر رکھتی ہے۔ لہذا تم اس مکھی کو پورا ڈبو تاکہ وہ پر جس پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ اس پانی میں ڈوب جائے، مل جائے، اب وہ اس شفا کی وجہ سے وہ جو بیماری اور وائرس تھا وہ ختم ہو جائے۔ یہ بات کون بتانے والا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام بتا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بتا رہے ہیں۔ مکھی وہ مکھی ہے، مکھی وہ ہلکی ترین، اور باقی تو سب کچھ لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ اڑتی ہے، کھانے پہ آتی جاتی ہے اور تنگ بھی کرتی ہے، آرام نہیں کرنے دیتی، سونے نہیں دیتی، لیکن یہ بات بہت کم لوگ مسلمان بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ بھئی یہ اگر وائرس لے کر آتی، جراثیم لے کر آتی کھانے کے اوپر، پینے کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی رکھا، اور علاج بھی اسی میں رکھا۔ آپ کو اور میڈیسن لینے کی، دوائیاں لینے کی، اور کوئی جو ہے ایسے چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اسی مکھی کو ڈبو دو۔ اب دوسرا پر نیچے گیا، پانی میں گیا، کھانے میں گیا، پینے میں گیا، کیا ہوگا؟ وہ جو بیماری پھیل رہی تھی اس بیماری کا خاتمہ اس کے دوسرے پر سے ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ خالق، یہ ہے وہ اللہ مالک، یہ ہے وہ اللہ قادر، کہ اگر دنیا اگر کوئی چیز ایسی بنا بھی لیتی ہے جو اڑتی نظر آتی ہے، لیکن یہ جو صفت ہے، یہ جو اللہ کی قدرت ہے کہ وہیں اس مکھی کے دو پر ہیں، ایک میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، یہ نہیں کوئی بنا سکتا، نہیں کوئی کر سکتا۔ بڑی بڑی دوائیں، بڑے بڑے علاج، بڑے بڑے میڈیسن، بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی حکمت وہاں پر بغیر کچھ خرچ کیے ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ ہم نے مثالیں بیان کی ہیں، یہ مثالیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہیں، یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ تاکہ لوگ سمجھ کر نصیحت حاصل کریں اور لوگ پھر اپنے آپ کی اصلاح کر لیں۔ عقیدے کی بھی اصلاح ہے، عمل کی بھی اصلاح ہے، اور جسم کی بھی اصلاح ہے، بیماری کا بھی علاج ہے۔ بیماریوں کے علاج، ایسی آفتوں کے علاج، ایسے وائرس اور جراثیم کے علاج کہیں نہ کہیں نبی علیہ السلام کی حدیث میں یا اللہ کے قرآن میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک فرمائے، اللہ ہمارا عمل بھی ٹھیک فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے بعد اپنے عمل کو مزید اچھا کرنے اور اس پر استقامت کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔